اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر. یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو. پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر. مسئلہ نمبر 54A-B، اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ. اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ، حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربان گاہ پہ. جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے منا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ. سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے. لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی. ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے، اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر. تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی. حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے. اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا. احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی. تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو، اگلی دفعہ آئیں گے. لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے، ان سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے. صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے. بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو. جب اپنی قربان گاہ کو وہ پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور وہ جو سر منڈانے والا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے، اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گی آیات. لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل. تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچے. اچھا، یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ محلہ. تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ. ایون ہمارے اردو کہ اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو ایم او کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ہے محلہ.
لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے, اردو میں چلتا ہے. الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو. ٹھیک ہے, تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے, مستقبل, فیوچر. اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ مستقبل. اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی. ہاں, جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے. فمن کان منکم مریضا, پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو, اگر کوئی بیمار ہو, او بہی اذا, یا اسے کوئی تکلیف ہو, من رأسہ, اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے, جوئیں پڑی ہوئی ہوں. ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے, کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے, اس میں جوئیں پڑ گئیں. تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے, مطلب آپ کو بھی ترس آیا. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ دیں, اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی, وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا, اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں, ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے. اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی. تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے. یہ ترتیب ہے نا اس کی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے, وہ اپنا سر منڈوا دے, لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا, جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں. اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے, او بہی اذم من رأسہ ففدیۃ من صیام, تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں, او صدقۃ, یا خیرات کر دے, او نسک, یا قربانی دے. اچھا, یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں. ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پلنٹیز دیکھیں گے نا, جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی, اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے, وہ ایک غلام آزاد کر. تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے, اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھ. یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کرنا, لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں. آپ کی مرضی ہے, امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں, آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں, صدقہ کریں یا قربانی دیں. اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, یا نصف سا ان کو غلہ دے دو, گندم دے دو. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب. تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین, یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں, یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہر دینا ہوگا. اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ عید قربہ والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ, پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو, اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے, فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے, او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اور جب تم امن میں ہو جاؤ, یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو, مکے میں پہنچ گئے ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ, تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا, الی الحج, حج کے ساتھ, یعنی حج تمتع کرنا چاہتا. یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع, یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو, اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے. وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو, عمرے کے لیے آنا ہے تو دوبارہ سے آؤ. تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے, یہ رسم غلط ہے. اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا, چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے
جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا۔ تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں، حج قران کروں گا۔ حج قران میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوں گی۔ حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، جس کو پنجابی کہنا ہے چھڑا حج، اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا۔ یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں، یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196۔ اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 ایام حج کے اندر رکھے گا، اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہے، 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا اور 7 گھر واپس آ کے رکھے تو وہ 10 روزے بن جائیں گے۔ وہ آیات آ جائیں گی۔ حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی، صرف حج کرنا ہوتا ہے۔ حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں مکے کے اندر، ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول دیں۔ ہم نے حج تمتع کیا تھا، دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو، تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں، اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول، کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی، سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، اتنی ساری پابندیاں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو کھولو۔ تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا، تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں۔ پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے، یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا۔ تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے، اور پھر آپ مینا چلے جاتے، اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی، اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، صبح سے مراد فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزار۔ لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے۔ اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی ہے، آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے، جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی۔ 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ، جو اصل اس کی روح ہے، وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے، اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے۔ یہ حج کی خصوصیت ہے، 2 فرض ظہر کے 2 عصر، اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں۔ ادھر کی عبادت دعائیں ہیں، یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، یہ میدان عرفات کی دعا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا ملتی ہے۔ اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا۔ تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے، اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ مینا اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ مینا میں خیمے لگائے ہوئے تھے، مینا سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ مینا واپس نہیں آئیں گے، بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، اور اسی رات میں آپ نے مغرب و عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچیں، آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہو، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں، لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضرور۔ تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے، 2 عشاء کے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا، سورج نکلنے کا۔ جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر مینا آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں، اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن۔
حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کو، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر، احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو سیدھا جائیں گے۔ وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا، اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی۔ تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں، بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آئندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ حج کرتے ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے وہاں پھکوا بھی دیتے ہوں، وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو، لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے، کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنی، درمیانی سی چنے کی سائز کی۔ اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے تھے، اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دی ہے اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی ہوئی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے، لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام۔ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے، بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں، اسے فون پہ بتا دیں، یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں، احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہو۔ خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے، میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں ایک ایک چیز بتاؤں۔ اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے، اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے، تو اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے، وہ اب آگے ذکر آ جائے گا۔ فمن تمتع بالعمرہ، جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے دنوں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 رکھے گا جب واپس آئے گا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10۔ 3 یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے۔ حج کے دن کون سے ہیں؟ 1 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ، اور 10 کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ بہتر تو ہے کہ 9 ذوالحجہ کبھی نہ آئے، لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے، کیونکہ حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہے، اگر اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے۔ تو 7 روزے گھر آ کے رکھے، لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا، سب لوگ قربانی دیتے ہیں۔ جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں، اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا، تو لوگ قربانی دیتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ، کہ 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر بخاری میں یہ بھی آیا کہ اگر اس سے کوئی بہتر تسبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھاتا، فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے، اور دوسری فارم میں بھی آئی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو 1 غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر، یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے۔ 100 اونٹ، سر 1 اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا, بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں. تو یہ 4 وظیفے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں, جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے, اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں, لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے, 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے, اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں, پھر لا الہ الا اللہ, کوئی فرق نہیں. یہ ایک اوپن چیز. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے, ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ, کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو وقف کرنا پڑے گا. سوائے سبحان اللہ کے, سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر, را کو لام سے, تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے, 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا, آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں, ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ, وہ بھی پڑھ سکتے, وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت, تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں, 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو, تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے, تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو, کہتی ثابت, وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کر. ہم ریکویسٹ کریں گے, ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے, تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں, پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے, تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے, حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں, وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں, تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں, تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو
بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے, نہیں نا, اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے, یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں. وہ نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. وہ جہاد کرتے ہیں, ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا, وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب, تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر وچ پے ہو, دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے, آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے, صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی, کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے, تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں, بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر, بولڈنس نہیں تھی وہ, حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی. تو وہ گئیں, بات نہیں کر سکی, واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی, آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے, تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے, یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے, کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے فاطمہ والی حدیث, تسبیح فاطمہ, اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعی نے پوچھ لیا, بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے, جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے, اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے, اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے, وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا, آپ میدان جنگ میں تھے, آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں.
یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے, اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے, خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے, اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں, آپ پاس دونوں آپشن ہیں, الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ, ایک آیت الکرسی والا وظیفہ, اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ, اور تکبیر بلند کرنا, استغفار پڑھنا, اللہم انت السلام منک السلام, سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں, اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں, یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے. روزے کی جو ٹائمنگز ہیں, یعنی سحری اور افطاری کی, یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے. بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے. اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی, اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے. وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں, لیکن وہ شعار اسلام میں سے اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں, اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے, تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق. اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں, ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے, تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے. لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے, اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں, جی بھی جلدی افطار کرنا ہے. بھئی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا. لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے, گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے, ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں. اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے, اس کو آپ فالو کریں. اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں. ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے, وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے, لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں. اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا, ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا, رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188, اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے, نہیں, جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 2, اذان کے دوران کھانا پینا. تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے, یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی جسے مس یوز کیا لوگوں نے. وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے. یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں, آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے. اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں, تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے, تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں, اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا. وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اگرچہ 1 رکعت اس کی
उस ट्रांजिशन पीरियड में है कि सूरज निकल रहा है, गुरूब वक्त है, लेकिन फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी। इस तरीके से उसी हदीस में है जिसने गुरूब आफ्ताब से पहले असर की 1 रकत पा ली, उसने असर की नमाज पा ली, अगरचे उसकी 3 रकतें मगरिब के वक्त में है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड की बात हो रही है, ज़हन में रखिएगा। और ये भी उस शख्स के लिए है जो शख्स उससे पहले सारी शुरू कर चुका था, किसी मजबूरी की वजह से वो लेट उठा था। लेकिन अगर कोई शख्स उठा ही ऐसे वक्त में है कि खत्म सहरी हो चुकी है, उसके लिए ये नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। उसकी मर्जी है, ठीक है, वो 8 पैरा रोजा रखना चाहता है रख ले, अदरवाइज छोड़ना चाहता है छोड़ दे, बाद में 1 रोजे की कज़ा दे दे, अगर उसे ये खदशा है कि मैं खाए पिए बगैर रोजा चला नहीं सकूंगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जब हजरत बिलाल अजान दें तो तुम खाना पीना तर्क ना करो, क्योंकि वो लोगों को उठाने के लिए अजान देते हैं। और जब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दें तो तुम फौरन खाना पीना तर्क कर दो, क्योंकि वो एक नाबीना शख्स है, जब तक उन्हें कोई ये ना बताए कि तुलुए फज्र हो चुकी है, यानी खत्म सहरी का वक्त हो गया, उस वक्त तक वो अजान नहीं देते। तो जैसे ही वो अजान दें फौरन खाना पीना छोड़ दो। उस जमाने में अजान के जरिए बताया जाता था कि खत्म सहरी हो चुकी है। तो जाहिर है कि वो उतना एक्यूरेट तो नहीं होता होगा जितना आजकल है। आजकल तो हम सेकंड्स तक बता सकते हैं, लिहाजा उनके ऊपर तो वो वाली गिरफ्त उस अंदाज में नहीं हो सकती। लेकिन आज हमें पूरी की पूरी कैलकुलेशंस पता है, लेट लॉन्ग के जरिए आम सॉफ्टवेयर के अंदर भी 1.5-2 लाख शहरों के नमाजों के टाइम और सारी और इफ्तारी के टाइम लिखे होते हैं। ज़ाहिर है वो नमाजों वाले टाइम है ना। फजर का वक्त जब दाखिल होता है वो खत्म सहरी है, और जब मगरिब का वक्त शुरू होता है वो गुरूब आफ्ताब है, वहां पे आपने रोजा खोलना है। लिहाजा आज के दौर में तो ऐसा सच की कोई मसला नहीं रहा। मसला नंबर 3, अगर कोई शख्स गलती से मगरिब से पहले रोजा खोल ले तो उसका रोजा बातिल हो जाएगा, बाद में 1 रोजे की वो कज़ा देगा। सही बुखारी में आता है कि नबी इस्लाम के जमाने में काफी गहरे बादल आ गए मगरिब में, तो उस वक्त तो घड़ियों वाला सिलसिला ही नहीं था। तो अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि हमने रोजा खोल लिया और बाद में सूरज निकल आया। उस जमाने में इल्म गैब नहीं था होता असल में। हाँ, आपको इन्होंने कहानी करवाई हुई है जी, कोई बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल भी हो, वो एक साहबी के घोड़े के कदमों की हाक नहीं है, और गौस कुतुब अब्दाल तो पूरी कायनात को इस तरह देख रहे हैं जैसे हथेली के ऊपर दाना। यार मैं साहबे कराम की हजरत अबू बकर की बेटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो सहाबी हैं, हजरत जुबैर की बीवी हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की वालिदा हैं। वो कह रही हैं कि हमने रोजा खोला और बाद में सूरज निकल आया। तो वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का जो छोटा भाई है उर्वा इब्ने जुबैर, उनके बेटे थे हिशाम, वो ये रवायत बयान कर रहे थे। तो वो हिशाम बिन उर्वा से किसी ने पूछा कि जब सूरज निकल आया था तो फिर वो रोजे का क्या बना? तो उन्होंने कहा रोजे की कज़ा दी थी, इसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं था। लेकिन देखें आज ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूं जी, गुप अंधेरा छा जाए और गुरूब आफ्ताब का टाइम आपकी घड़ी बता रही है 6:20, हमारा बच्चा भी रोजा नहीं खोलेगा, जो मर्जी हो जाए। वो कहेगा जी ये तो सूरज निकल आएगा। ये साइंस की बरकत मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल दीन को प्रैक्टिस करना कितना आसान है, ये गलती के चांस ही खत्म हो गए। तो इससे ये बात पता चल गई कि अगर कोई शख्स इस तरीके से गलती कर बैठे तो वो भूल चूक उसकी माफ नहीं होगी, उसका रोजा एस्टेब्लिश ही नहीं होगा इस केस के अंदर। मसला नंबर 4 कि अगर कोई शख्स भूल कर खा पी ले, यानी उसे ये याद नहीं रहा कि उसका रोजा था, तो अब इसका हुक्म डिफरेंट है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स भूल कर खा पी ले तो उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है, उसका रोजा इससे जाया नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसे याद आएगा, वो जो मुंह में भी लुकमा है वो बाहर फेंकना होगा। ये नहीं है कि आप बोटी रखी हुई है तो चलो, नहीं, उस एक लम्हे में जैसे ही आपको पता चला तो उसको भी आपने मुंह वाली ग़िज़ा को भी बाहर निकालना होगा। अगर उससे आपने अंदर कर लिया फिर रोजा गया, क्योंकि अब आपको पता चल गया। इसी तरीके से इसी में इंप्लाइड है, अगर कोई मियां बीवी का ताल्लुक इस एतबार से कायम हो गया, वैसे तो ये बहुत दूर की बात है, लेकिन चूंकि हमें सवाल पूछा जाता है, हमारी मजबूरी है कि हम बताएं कि वो भी फिर रोजा उसका इस एतबार से बातिल नहीं होगा अगर भूल कर कोई ऐसा मामला हुआ। मसला नंबर 5, मर्दों के लिए अगर नाइट फॉल वाला इशू हो जाए, इख्तलाम हो जाए रोजे की हालत में, तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा? नहीं, उसका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये तो उसके इख्तियार में नहीं है। लिहाजा नाइट फॉल के केस में रोजा नहीं टूटता। मसला नंबर 6 वो है कि अगर औरत के मेंसेस शुरू हो जाए, यानी वो पीरियड शुरू हो जाए,
تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضاء دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. مسئلہ نمبر 7، کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے. وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے ساری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتاریں. جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا نائٹ فال کی وجہ سے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے، میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا، سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8، روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے، انہیں سم اپ کر لیں. نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم